الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے حدیث قدسی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا پس یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو چل رہی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے وہ زیادہ بتاتا نہیں ہے، شور شرابہ نہیں کرتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس نشے میں مست رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کے نشے میں مست رہتا ہے، اس پہ رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، اس میں ہی وہ دھت رہتا ہے۔ اور یہ جو آپ کو میڈیا پہ یا دوسرے جنہوں نے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں اپنی پارسائی بتانے کے لیے، خام خواہ جھوٹے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف چند ٹکڑے روزی کے لیے انہوں نے روپ دھارے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، لوگوں کو سجدے کراتے پھرتے ہیں، اپنی جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کراتے پھرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسے بندے ہیں جو خاموش بظاہر ہوتے ہیں لیکن ان سے اگر کوئی راستہ پوچھیں تو وہ بتا دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ علم چھپاتے ہیں، لیکن خام خواہ اپنی پارسائی کا اظہار نہیں کرتے، جیسا کہ سورہ نجم میں بھی فرمایا نا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، بس تم اپنی خود تعریفی نہ کیا کرو، وہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ وہ اپنی تعریفوں کے پول نہیں باندھتے۔ تو اسی طرح ہماری یہ تشریح جو جاری تھی، تو کسی اردو کے شاعر نے بھی کیا خوب اس بات کو ان الفاظ کے میں معنی دیے ہیں جو لطف سے خالی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں، لذت و لطف میں ناب میں کس سے پوچھوں، لذت و لطف میں ناب میں کس سے پوچھوں، کوئی ہوشیار نکلتا نہیں میں خانے سے، کوئی ہوشیار نکلتا نہیں میں خانے سے۔ مراد کیا شعر کو سمجھیں کہ جو نشے میں دھت ہوتے ہیں، جن پہ گندی شراب کا جو ہے نا، یہ مثال نہیں ہم دے رہے، ہم وہ اللہ تعالیٰ کی شرابن طہورا کی بات کرتے ہیں، صرف مثال دے کے کوئی بات سمجھائی جاتی ہے۔ یعنی جو نشے میں دھت ہوتے ہیں، عام یہ جو پلید نشہ کرتے ہیں، ہمارا تعلق جو ہے شرابن طہورا سے ہے، لیکن یہ مثال دینے کے لیے سمجھائی یہ بات کہ انہیں مے خانے سے نکلنے کا ہی ہوش نہیں ہوتا، اور جو نکل آتے ہیں مے خانے سے، شراب خانے سے، ان کے سر سے نشہ تو اتر چکا ہوتا ہے۔ اب وہ شاعر کہتا ہے کہ اب میں شراب کی لذت جاننا چاہتا ہوں، لیکن میں کس سے پوچھوں، میں اس کی وضاحت جو شراب کے نشے کی کس سے پوچھوں، اس لیے کہ جن پر شراب سوار ہوتی ہے، جو نشے میں ہوتے ہیں، ان کی تو عقل ہی معاف ہوتی ہے، وہ تو اپنے ماحول سے بھی واقف نہیں ہوتے کہ میرے ارد گرد کیا ہے، وہ تو اپنے پاکیزہ رشتوں کی بھی پہچان نہیں رکھتے، وہ نہیں بتا سکتے کہ شراب سے کیا نشہ ہے، یا جو شراب پر سوار ہے یعنی عالم بے ہوشی میں ہے، شراب اس پر سوار ہے، وہ کیا بتا سکتا ہے، وہ تو دھت ہے نشے میں۔ اور جو شراب پر سوار ہو یعنی عالم ہوش میں ہو، جسے شراب کا نشہ نہ ہو، تو وہ اسے اگر پوچھے تو وہ کیا بتا سکتا ہے، اس نے تو بھی نشے نہیں پتا، اس کو وہ تو بھول چکا ہے جو اس کے ساتھ ہوا تھا، وہ کیا بتا سکتا ہے، لکھ کے بتاتا بھی نہیں، زبانی بھی نہیں بتاتا۔ خیر عزیزان گرامی قدر، یہ ایک سمجھانے کے لیے مجازی مثال ہے، ورنہ یہ پلید شراب کہاں
اور وہ شراب معرفت کا ہونا، اس شراب نجس کا بظاہر ہوشیار باطن غافل اور مدہوش ہوتا ہے۔ وہ شراب طہور کی بات کریں، شراب معرفت کی جو بات کرتے ہیں، یعنی تو یہ نجس شراب نہیں ہے، یہ تو پاک مشروب ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں پاک مشروب اپنے دست قدرت سے پلائے گا۔ شراب معرفت کا بظاہر تو سرشار جو ہوتا ہے، باطن کائنات کا ہوش مند ترین انسان ہوتا ہے، اللہ کا قرب پایا ہوتا ہے، معرفت الہی سے سرشار ہوتا ہے، تو اس کی وہ تو اور چیز ہے، وہ بتاتا بھی نہیں، بتا سکتا بھی نہیں، اس کو مزہ ہی اتنا آ رہا ہوتا ہے، اسے کیا لگے دنیا سے۔ قل متاع دنیا قلیل، اے مصطفیٰ فرما دیے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے۔ وہ اس دنیا کے پیچھے نہیں پھرتا، وہ جو اس کو دنیا جو لامحدود دنیا میں وہ قدم رکھ چکا ہے اسی کے نشے میں رہتا ہے، اس کو کسی دکانداری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو آج کا فراڈی ایک پیر بنے پھرتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، لوگوں کو گمراہ کیے پھرتے ہیں، سجدے کراتے ہیں، شرک کراتے ہیں، پھر بناتے ہیں، موویز بناتے ہیں، پھر لوگ ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں، جی فلاں بڑے پہنچے ہیں، کوئی نہیں پہنچے ہوئے، جو پہنچا ہوتا ہے وہ بتاتے ہی نہیں ہے۔ اسی کو حضرت پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غزل میں بھی فرمایا ہے، رم کردہ ضغیر او دارم دل کے شیدا، بے ہوشم و با ہوشم بے کارم و با کارم۔ عزیزان گرامی کے باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔